کہ اللہ تعالی شانو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق اتنی بڑی ہے جیسا سارا جہاں، اور ایک دن سے زیادہ جس قدر زیادہ اعتکاف دنوں کا اعتکاف ہوگا اتنے ہی اجر زیادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں معتکف تھے، یعنی اعتکاف کی حالت میں تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غم زدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم، میں اس کے حق ادا کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اچھا کیا، میں اس سے تیری سفارش کروں۔ اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے۔ فرمایا، بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا۔ یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے، اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شانو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، جن کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 سال کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی۔ اس حدیث سے 2 مضمون معلوم ہوئے۔ اول یہ کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالی شانو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق اتنی بڑی ہے جیسا سارا جہاں، اور ایک دن سے زیادہ جس قدر زیادہ اعتکاف دنوں کا اعتکاف ہوگا اتنے ہی اجر زیادہ ہوگا۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرے، اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ہے۔ جو شخص مسجد اعتکاف میں مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے کہ نماز قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، حق تعالی شانو اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسلمانوں کی حاجت روائی ہے کہ 10 سال کے اعتکاف سے افضل ارشاد فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی کہ اس کی تلافی پھر بھی ہو سکتی ہے اور اس کی قضا ممکن ہے۔ اسی وجہ سے صوفیاء کا مقولہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے اتنی کسی چیز کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے حدیث میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ حضور جب کسی شخص کو حاکم بنا کر بھیجتے تھے اور نصیحت کے ساتھ ارشاد فرماتے تھے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے بھی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اعتکاف واجب ہو تو اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت بشری کے علاوہ کسی ضرورت سے بھی مسجد سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اصرار کہ دوسرے کی وجہ سے اپنا اعتکاف توڑ دیا ایسے ہی لوگوں کے مناسب ہے کہ دوسروں کی خاطر خود پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جاویں مگر پانی کا آخری قطرہ اس لیے نہ پئیں کہ دوسرا زخمی جو پاس لیٹا ہوا ہے وہ اپنے سے مقدم ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعتکاف نفلی اعتکاف ہو، اسی صورت میں کوئی اشکال نہیں۔ خاتم میں ایک طویل حدیث جس میں کئی نوع کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں ذکر کر کے اس رسالہ کو ختم کیا جاتا ہے۔